ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تو کہتا ہے میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ اور سنو ابو لہب کا حال کیا ہو۔ ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولوں کا باپ، لہب شولوں والا۔ کیا مطلب؟ ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخسار تھے شولوں کی طرح چمکا کرتے تھے، اتنا خوبصورت تھا، لال سرخ رنگ تھا، خوبصورت آدمی۔ عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی 2 اینٹیں سونے کی تھی، اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکے کا، لیکن نبی پاک کی بے ادبی کی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ ناراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بے ادب ہے، سب سے زیادہ ناراض ہی اسی سے۔ ابو لہب نہ گیا بدر کے موقع پر، ڈر گیا، کہنے لگا میں نے نہیں جانا، مکے میں رہ گیا، نہ گیا جہاد کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نہ نکلا۔ لوگوں نے بڑا اس کو لان تان کیا، لیکن کہنے لگا میرے خرچے پہ 4-5 بندے لے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، پیچھے رہ گیا۔ لوگ کہنے لگے بچ گیا، لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود، ریشے۔ اس کے بچوں نے لے جا کے ابو لہب کو پیچھے ایک حویلی تھی مکے کے باہر، اس میں بند کر دیا۔ چیختا تھا، چلاتا تھا، میں بد دعا نہیں دیتا، پر اگر کلیجہ پھاڑ کے دیکھو تو دل بڑا زخمی ہے۔ میری حیات کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے، جب تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی بکھرے، اللہ کرے اسی طرح تو بھی روئے جس طرح آج اس دھرنے میں شہید ہونے والے کی ماں روئی۔ اللہ کرے میری حیات کو ٹکڑوں بانٹنے والے، جب تیری حیات بھی بکھرے جب تیری ممات بھی بکھرے، بد دعا ہے تمہارے لیے، بد دعا ہے تمہارے لیے، جب تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی۔ بند کر دیا اس کو لے جا کے وہاں پیچھے، اور جب اس کو بند کر دیا کمرے میں تو چلاتا تھا، چیختا تھا، کوئی مجھے بچاؤ، کوئی پانی پلاؤ۔ دروازہ توڑ کے باہر نکلا تو چوک میں مر گیا ابو لہب۔ اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ چوک میں لاش پڑی تھی، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ چوک میں لاش پڑی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، چوک میں پڑی ہوئی ہے، کوئی قریب نہیں جاتا۔ اس کے بیٹوں سے لوگ جا کے کہنے لگے تمہارا باپ تھا، شرم کرو۔ ایک ملازم کو پیسے دیے اس کے بیٹے نے، کہا گڑھا کھودو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کے اس میں پھینک دو۔ ایک گڑھا کھودا مکے کی گلی میں، اور رسی کے ساتھ پکڑ کر، رسی کے ساتھ باندھ کر اس کی ٹانگ کو گھسیٹ کر اس گڑھے میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا۔ ابو لہب مکے کا سردار تھا، پر جانے کہاں مردود دفن ہے۔ لیکن میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ، میانی صاحب کے قبرستان میں وہ علم الدین جسے اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا، ہزاروں لوگ روزانہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی نعتیں سناتے ہیں۔ جا کے دیکھو تو صحیح، منظر کتنا بدل گیا۔ اور جب غازی علم دین شہید کا جنازہ اٹھا تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی چیخ نکل گئی، اور ڈاکٹر اقبال رونے لگے، اور قائد اعظم تڑپنے لگے، منتیں کرتے تھے محمد علی جناح کہ یارو تھوڑے پیچھے تو ہٹو، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ذرا اسے کندھا دے لوں، ذرا پیچھے تو ہٹو۔ محمد علی جناح جیسے لوگ تڑپتے تھے، اور جب قبر میں اترنے کی باری آئی تو ڈاکٹر اقبال نے ہاتھ باندھے، کہنے لگا او دوستو اقبال پہ تھوڑا رحم کھاؤ، اسے میرے ہاتھوں پہ رکھو، قبر میں اتار دیتا، اسے میرے ہاتھوں، قوت عشق سے ہر پست کو کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے فاتو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اقبال کہنے لگے دیکھو میں شعر لکھتا رہا، اور یہ لوہاراں دا منڈا نمبر لے گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ، ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا ہے تو منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہا ہے۔ کچھ لوگ نقلیں اتارتے ہیں، اور بزرگوں کی نقل اتارنا اور بزرگوں کی توہین کرنا یہ رب کو سب سے ناپسندیدہ فعل ہے۔ توہین کے انداز میں نقل اتارنا، تو کہتے ہیں منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہے تھے، میرے حبیب نے فرمایا نہ ایسے کر، بڑے میٹھے انداز، کیوں اپنے منہ کو بگاڑ رہا، نہ کر۔
کہنے لگا جی ہے ہی ایسا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں قریب بیٹھا تھا، حضور مسکرا رہے اور نہ کر ایسے. کہنے لگا جی یہ میرا منہ ہے ہی ایسا. فرماتے میں دیکھ رہا تھا حضور کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں جلال آیا. فرمایا اچھا جا پھر ایسا ہی ہو جائے، جا پھر ایسا ہی ہو جائے. کہتے ہیں میں نے دیکھا اس آدمی کا منہ بگڑ گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ رویا کرتا تھا مدینے کی گلیوں میں اور کہتا تھا کوئی مجھے معافی لے دو، لیکن گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. گرا جو ان کی نگاہ سے کبھی سنبھل نہیں سکتا. کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے کوئی بھی جس سے حدیث صحیح میں موجود ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی ماں سے بد دعا لی تھی اور عابد زاہد تھا، لیکن ماں کا نافرمان تھا تو اماں نے کہا جا مرنے سے پہلے تو آزمائش میں مبتلا ہو جائے. رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. تو مرنے سے پہلے ایسی آزمائش میں ڈال گیا کہ ایک بری عورت نے الزام لگا دیا. لگا الزام لیکن زمانے میں رسوائی چاروں جانب ہو گئی. تو لوگ آ کے کہتے تھے تیرے ساتھ کیا بنا؟ کہتے کچھ بھی نہیں، میری اماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی، اس کا رنگ دیکھ رہا ہوں. کیوں میں نے ستایا اپنی ماں کو؟ توبہ کر، دعائیں لیا کریں زندگی میں. بد دعاؤں والے کام ہم تو 1 منٹ لگاتے ہیں بد دعا لینے میں، 1 منٹ لگاتے، 1 منٹ. ایک میں بزرگوں کا پڑھ رہا تھا ایک دفعہ اخبار میں تو ان کی آنکھیں کالی ہو گئی، اندر سے کالی ہو گئی. تو بیچارے نابینا ہو گئے. کسی نے ان سے کہا کہ ہوا کیا؟ تو کہنے لگے ایک شرارتی لڑکے نے میرے آگے کھڑے ہو کے 2-3 دفعہ ریس دی تو دھواں میرے منہ پہ پڑا تو وہ آنکھوں کے اندر گھس گیا ہے. بڑے علاج کرائے لیکن اس کی شرارت تھی نا. تو وہ کہتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے تجھے بھی کبھی یہ معاملہ ہو، تجھے پتا چلے. ہم نہیں باز ہی نہیں آتے، ہم کسی کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. میرے عزیزو یاد رکھو، ڈھونڈا کرو کہاں کہاں کس کس کو ستا بیٹھے، کس کس کی توہین کر بیٹھے، کہاں کہاں ہم نے لوگوں کے بد دعائیں اکٹھی کی. بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، جس طرح دعا پیچھا کرتی ہے بد دعا بھی پیچھا کرتی ہے. وہ پیچھے پیچھے چلتی ہے، وہ تاڑتی ہے. عتبہ نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی. حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوکنے کی ناپاک جسارت کی. میرے حبیب نے دعا فرمائی یا اللہ اللہم سلط علیہ قلب، اللہ اس پر درندہ مسلط کر دے. ابو لہب کا بیٹا تھا، رات کو جب سوتا تھا تو ابو لہب 2-4 بندوں کو معاوضہ دے کے کھڑا کرتا تھا کہ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ، میرے بیٹے کے قریب کوئی نہ آئے. توجہ ہے آپ کی؟ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ. لوگ کہتے تو انہیں نبی بھی نہیں مانتا اور بات ہر ایک مانتا ہے، پیغمبر بھی نہیں مانتا. تو ان کے جملے کہنے لگا میں مانوں نہ مانوں بات الگ ہے، لیکن میرا تجربہ ہے جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جو ان کی زبان اطہر سے نکل جاتا ہے وہ. ایک سفر پہ جا رہے تھے، قیام کرنا تھا، سونا تھا، 4 پہیاں لگی چاروں جانب. تو بیچ میں ابو لہب نے اپنے بیٹے کی 4 پائی لگائی، بیچ میں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارد گرد دوسرے لوگ سوئے بیچ میں. اور لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اگر کوئی شیر آئے گا تو باقیوں کو نہیں کاٹے گا، صرف اس کو کاٹے گا. کہنے لگا بد دعا تو اس کے لیے ہوئی ہے، دعائے ضرر تو اس کو ملی ہے، اسی پہ مسلط ہوگا. شیر آیا رات کے اندھیرے میں، لوگ تھکے ہوئے تھے. ایک بندہ جاگ رہا تھا، وہ کہتا ہے اس نے سب کے منہ سونگے لیکن کسی کو اس نے تکلیف، کسی کو تکلیف. سونگتے سونگتے عتبہ تک آیا. اور لفظوں کا فرق دیکھیے گا، آیا ہے، چیرا ہے، پھاڑا ہے، ٹکڑے کیے، حصے بکھرے کیے، لیکن ایک بوٹی بھی نہیں کھائی. مار دیا، چہرہ بگاڑ دیا، وجود کاٹ دیا، چلا گیا قتل کر کے. کھایا نہیں، ایک لقمہ بھی اس کے وجود. بھائی درندے پھاڑنے آتے ہیں کہ کھانے آتے ہیں؟ وہ کھایا نہیں، پھاڑ کا چلا گیا. تو لوگ سویرے پوچھنے لگے صحابہ سے کہ ماجرا کیا ہے؟ تو گویا صحابہ زبان حال سے کہہ رہے تھے گستاخ کا گوشت گندا ہوتا ہے، جانور بھی نہیں کھایا کرتے، گندا ہوتا ہے. یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، وہ رحم پانے کے قابل نہیں ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اگر کبھی کسی شخص کے لیے ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس نے بھی اس کا پیچھا کیا، لیکن میرے حبیب نے دعائیں ہی دی ہیں.